السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ رب العزت نے نازل کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب منافقوں کو مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آئیں، یعنی ان سے فیصلہ لیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات لانے سے گریز کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ لے جایا جائے۔ کیوں؟ منافق اپنے دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ لینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں بلکہ خلاف ہوگا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ نہیں لے کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑی نفاق کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور آیت نمبر 48-47 میں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، ان کے وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصدون عنک صدودا، وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، یعنی جب منافقوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑنا قرآن و سنت سے منہ موڑنا ہے، دراصل اللہ رب العزت سے ہی منہ موڑنا ہے۔ دیکھیں اس شخص کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے ہادی، اپنے رہنما سے، اپنے ہدایت جہاں سے اسے ہدایت نصیب ہونی ہے، اپنی فلاح سے وہ منہ موڑ رہا ہے اور وہ ہمیشہ کی بربادی خرید رہا ہے، بدبختی، ہلاکت کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، جو چیزیں ہمارے لیے بہترین ہیں ہمیں اس کی سلیکشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 62۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ رب العزت کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ضحاک اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، پھر اللہ رب العزت نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا اور مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کتاب کی موافقت کے سوا مسجد بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا ہمارا۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی جب ان کا یہ معاملہ تمام لوگوں پر کھل جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کی بجائے یا اس کے خلاف کسی اور کو اپنا
فیصل یعنی کہ رہنما بنا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں ملامت یا کسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ جھوٹی تعویل کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس عدالتی فیصلہ کرانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ مصلحت کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے جس سے جھگڑے کی بجائے میل ملاپ کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم طاغوت کی عدالت میں جانا نہیں چاہتے تھے، مگر رواج کے مطابق فیصلہ کروا کے صلح صفائی کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو منافق نے کہا کہ یہ فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لے لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب کی حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے وہ منافق نے کیا کیا کہ حضرت عمر کے پاس لے گئے۔ یہودی نے منافق سے جا کر کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ فیصلہ لے کر آئے ہیں، تو سیدنا عمر اندر گئے اور واپس آ کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد منافق کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر سے قصاص لینے کا مقدمہ کر دیا۔ یہ بنیاد بنائی کہ ہمارا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ لینا نہ تھا، بلکہ یہ ارادہ تھا کہ حضرت عمر دونوں فریقوں میں صلح کروا دے۔ دیکھیے انہوں نے بات ہی پلٹ دی۔ تو اللہ رب العزت اسی کی ریلیونٹ بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے ارادے نیتوں کو جانتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے بات پلٹ دی۔ اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرتے تھے کہ یہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ منافق ہیں، یہ کبھی بھی آپ لوگ کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔